منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم کچھ بدل گئی ہو، بتاؤ ٹوٹے ہوئے پتے اب رنگ بھی نہ بدلیں کیا؟ رشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا اور کبھی گنگا ہونا پڑتا ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ وقت اور پیار دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ تم ہمیشہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ پاکیزہ دل کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود نے تعجب سے پوچھا۔ ایسا دل جس میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ایسا دل جو بس محبتیں بانٹنے پر یقین رکھتا ہو۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ زندگی صرف سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔
جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اسی وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنا دل کو صاف رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ سپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کر کسی اور کو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتے دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔
ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے، ان کو ایسے ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے اور نہ ہی کچھ بولے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھیرے ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بہت کم ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو انسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہر جو انسان تلخ ہے یا غمگین ہے اس کا مسئلہ محبت ہی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے
وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور انسانیت کا درد ہی سب سے بڑا درد ہے جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرا کرتی۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے، مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو معافی نہیں دی جاتی، ہمیں معاشرہ معاف نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے، لیکن اگر ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بس جناب بچوں کے نصیب میں لکھا تھا۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ محبت کے قیمتی لمحات اگر انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے۔
کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ سکون چاہتے ہیں تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو بھی مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی ان سے بحث نہیں کرتی، کبھی پھر چاہے میری جیت ہو یا ہار مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔
زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ کسی کا احساس کرنا، جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔